الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، بزرگوں اور بھائیوں، اس امت کے لیے سب سے بڑا سرمایہ اور قیامت تک امت کو راہ حق پر قائم رکھنے کی ضمانت وہ کتاب ہے جسے قرآن مقدس کہا جاتا ہے۔ یہ ایسا معجزہ ہے اور رسالت محمدی کی ایسی کھلی ہوئی واضح دلیل ہے جس کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ جو بھی نبی دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالی نے انہیں کوئی نشانی عطا فرمائی جسے دیکھ کر لوگ ایمان لائے اور انہوں نے یقین کیا کہ یہ سچے پیغمبر ہیں۔ مگر ان انبیاء علیہم السلام کو جو بھی نشانیاں ملی وہ ان کی دنیاوی زندگی تک خاص تھی۔ جب وہ پردہ فرما گئے تو وہ نشانیاں لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئی، یا ان میں وہ تاثیر نہ رہی۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا کیا کہ اسے ڈال دیتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا، تو جنہوں نے دیکھا سو دیکھا، اور جب تک موسیٰ علیہ السلام حیات رہے دنیا میں تو لوگ دیکھتے رہے، لیکن جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب وہ عصا لوگوں کے سامنے نہیں، یا اب وہ عصا سانپ نہیں بن سکتا، اگر ہو بھی تو، کیونکہ وہ خاص تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مسیحائی عطا فرمائی۔ پیدائشی نابینا پر ہاتھ پھیر دیا تو بینا بن گیا، کوڑھی پر ہاتھ رکھ دیا دعا کر دی تو وہ ٹھیک ہو گیا، مٹی کا پرندہ بنایا اس پہ دم کر دیا تو اڑتا چلا گیا، قبر پر گئے کہا کہ زندہ ہو جا، مردہ زندہ ہو گیا۔
لیکن یہ ساری باتیں کب تک رہیں؟ جب تک آپ دنیا میں رہے، اور جب آسمان پر اٹھا لیے گئے تو وہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں۔ اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور وہ قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ دجال انہی کے ہاتھ مارا جانے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے، اس میں کوئی شک مت کرنا بالکل بھی۔ لیکن ان کی جو نشانیاں تھیں، جو ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائیں، وہ ہماری نظروں میں نہیں ہے۔ ایسے ہی دیگر انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے گئے وہ ان کی زندگی تک رہے، لیکن ہمارے آقا و مولا سرور کائنات خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دونوں طرح کے معجزے عطا ہوئے۔ کچھ معجزے وہ تھے جو آپ کی دنیاوی زندگی کے ساتھ خاص تھے، جیسے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا، پیڑ چل کے آ گیا، ذرا سا پانی کئی سو لوگوں کے لیے کافی ہو گیا، تھوڑے سے کھانے میں برکت ہو گئی، جس کے لیے جو دعا کر دی وہ قبول ہو گئی، اور بہت سی نشانیاں تھیں جنہیں لوگوں نے دیکھا، مشاہدہ کیا، مگر وہ نشانیاں آج ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ لیکن ایک نشانی جو آپ کے لیے سب سے بڑی نشانی تھی کہ آپ کی زبان مبارک سے قرآن مقدس اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا، جو کلام خداوندی ہے، اور باوجود کہ آپ نے پرانی قوموں کے بارے میں کوئی معلومات کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں فرمائی، کوئی کتاب آپ نے نہیں پڑھی، کسی استاد کی شاگردی نہیں کی، آپ نے شام اور ان علاقوں کا سفر نہیں کیا، وہاں قیام نہیں فرمایا، کوہ طور پر آپ نہیں تشریف لے گئے، اور دیگر علاقوں میں آپ نے وقت نہیں گزارا، مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے آپ کی زبان مبارک سے پرانی قوموں کے حالات صاف صاف واضح اس طرح سچے کہ اسے کوئی جھٹلا نہ سکے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ، بنی اسرائیل کے واقعات، عیسیٰ علیہ السلام کے احوال، قوم نوح کا حال، قوم عاد کا حال، قوم سمود کا حال، قوم شعیب کا حال، قوم لوط کا حال، اور دیگر باتیں جو کسی اور ذریعے سے آپ کو معلوم نہیں ہوئی، نہ معلوم بظاہر ہو سکتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک سے وہ سب باتیں کہلوائیں۔ لوگوں کے لیے یہ بڑی حیرت کی بات تھی کہ ایسا شخص جو کتابوں کو پڑھا ہوا نہیں ہے، جو دوسروں کی صحبت میں نہیں رہا، وہ ایسی باتیں فصیح و بلیغ عربی زبان میں بلسان عربی کی مبین
اس کی نظیر پیش کرنے سے دنیا عاجز، اور قرآن چیلنج کر رہا ہے سب کو بلا لو، اگلوں کو پچھلوں کو، دائیں کو بائیں کو، چھوٹوں کو بڑوں کو، انسان بھی آ جائیں جنات بھی آ جائیں، قرآن جیسی ایک آیت پیش کر کے دکھائیں تو پتہ چلے سب عاجز رہ گئے۔ یہ قرآن آپ پر نازل ہوا جو کتاب ہدایت ہونے کے ساتھ ساتھ رسالت محمدی کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل بھی ہے، کتاب رحمت بھی ہے، کتاب ہدایت بھی ہے، سراپا نور بھی ہے، اور ساتھ میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی سب سے بڑی دلیل بھی ہے۔ اور یہ جیسے نازل ہوا، جس انداز میں اتارا گیا، جیسے جس ترتیب کے ساتھ اس کو صورتوں کو مرتب کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی اکرم علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا جو بھی آیت اترتی فلاں سورت کی فلاں آیت کے بعد اسے رکھ دو۔ تو ہر سورت کی جو آیتوں کی ترتیب ہے وہ اللہ کے حکم سے، ہاں فی نفسی، پہلے سورہ بقرہ، پھر آل عمران، پھر نساء، وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی، لیکن ایک سورت کی جو آیتوں کی ترتیب ہے یہ توقیفی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، بعینہ ہی آج تک موجود ہے اور قیامت تک انشاءاللہ موجود رہے گی۔ تو کسی کو اگر پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کی کھلی دلیل چاہیے، قرآن کو اٹھا کے دیکھ لے، یہی کھلی دلیل ہے، اور اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ لے لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے یہ نصیحت کی کتاب نازل کی ہے اور ہم ہی اس کے محافظ اور نگراں ہیں، اور جس کا محافظ اللہ تعالیٰ ہو جائے اس میں کون دخل اندازی کر سکتا ہے؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ وہ شمع ہے، یہ وہ چراغ ہے، یہ وہ روشنی ہے جو بجھائے نہیں بجھ سکتی، جو بجھنے کے لیے نہیں بھیجی گئی ہے، ہمیشہ جلنے کے لیے اسے دنیا میں اتارا گیا ہے، روشنی پھیلانے کے لیے اتارا گیا ہے، اندھیری کو مٹانے کے لیے اتارا گیا ہے۔ قرآن سے امت جب تک وابستہ رہے گی، دین زندہ رہے گا، اسلام زندہ رہے گا، اس معاشرے میں دینداری باقی رہے گی جس کا جوڑ قرآن مقدس سے ہے، اور قرآن سے جو جتنا دور ہوتا چلا جائے گا اتنی ہی اندھیریوں میں بڑھتا چلا جائے گا اور روشنی سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات ان آیتوں میں ارشاد فرمائی جو سورہ ابراہیم کی ابتدائی آیات ہیں۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، بہت سی صورتوں کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل فرمایا، جس کے معنی بھی اللہ ہی کو معلوم ہے، ہمیں اور آپ کو نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں جہاں یہ الفاظ آتے ہیں، حروف آتے ہیں، وہاں لکھا جاتا ہے اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ہم اپنی مرضی سے قرآن کے کسی حرف کا
کوئی مطلب بیان نہیں کر سکتے۔ اسی مقصد سے اللہ تعالیٰ نے یہ حروف نازل فرمائے ہیں کہ کوئی اس میں دخل نہ دے، بس مان لے، یہ مان لے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ ان کو پڑھنے میں بھی ویسے ہی ثواب ہے جیسے دیگر حروف کو پڑھنے میں ہے، یعنی ایک حرف پڑھو تو 10 گنا ثواب۔ پھر فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور۔ یہ قرآن مقدس وہ کتاب ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی تاکہ آپ تمام جہان کے لوگوں کو اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں۔ یہ مقصد ہے قرآن کے نزول کا۔ اور یہ آپ نے اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہی، یا اپنی طرف سے یہ مشن نہیں ہے، یہ مشن رجسٹرڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بِإِذْنِ رَبِّهِ۔ تمام جہان والوں کا جو رب اور پروردگار ہے، خالق و مالک ہے، جس نے وجود بخشا ہے، یہ قرآن بھی اسی کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اس کی اجازت سے آپ یہ مشن لے کر دنیا میں بھیجے گئے ہیں کہ اندھیریوں سے نکالو، روشنی کی طرف لے چلو۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اس ذات کے راستے کی طرف جو بہت زبردست ہے، غلبے والا ہے اور ہر طرح کی خوبیوں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف جو راستہ اللہ تک پہنچانے والا ہے، اللہ کا قرب جس کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے، اس راستے پر چلنے کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے اور آپ کے ہاتھ میں یہ قرآن پاک دیا گیا ہے۔ ظلمات کیا ہیں؟ اندھیریاں کیا ہیں؟ ہر طرح کی بدعقیدگی اور ہر طرح کی بدعملی، یہ اندھیری ہے۔ اور ہر طرح کا اچھا کام اور ہر طرح کی اچھائی اور خیر، وہ سب نور کے اندر آتے ہیں۔ تو قرآن پاک ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لوگوں کو لے جانے کے لیے اتارا گیا ہے۔ جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے اور اس کے معانی اور مطلب کو سمجھیں تو ایک بات بار بار آپ کے سامنے آئے گی جو قرآن کا ایک بنیادی موضوع ہے، اور وہ یہ کہ ہر طرح کے شرک اور اس کے جراثیم سے لوگوں کو نکالو، توحید کی طرف آؤ، ارباب کو چھوڑ دو، رب واحد کی طرف آ جاؤ۔ یہ قرآن کا سب سے بنیادی موضوع ہے۔ اسلام شرک کو برداشت نہیں کرتا، قرآن شرک کو برداشت نہیں کرتا۔ شرک کا مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہ کیا جائے، صفات میں بھی شریک نہ کیا جائے۔ دونوں باتیں نامنظور ہیں۔
نہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے برابر کوئی اور ہو سکتا ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی اس کا ہمسر ہو سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جن لوگوں کو تم نے من گھڑت طور پر بغیر دلیل کے اللہ کی ذات و صفات میں ہمسر اور برابر قرار دے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو اس کا پتہ ہے نہیں۔ اور جس بات کا اللہ تعالیٰ کو علم نہ ہو تم لاکھ کہتے رہو، وہ اس کا برابر نہیں ہو سکتا۔ اس کی آپ ایک مثال سمجھیں۔ ایک حاکم ہے اور ایک اس کا نائب ہے۔ نائب کو کون مقرر کرتا ہے؟ کون مقرر کرے گا؟ حاکم مقرر کرے۔ اب حاکم نے کسی کو نائب نہیں بنایا، لیکن سارے اخبارات میں چھپ گیا کہ فلاں نائب ہے، پوسٹر چھاپ دیے فلاں نائب ہے، لوگوں میں چرچا ہو گیا فلاں نائب ہے۔ حاکم کو کچھ اتا پتہ نہیں تو کیا نائب بن جائے؟ کیا اس کو اختیارات منتقل ہو جائیں گے؟ کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے حاکم کے سامنے جا کے کہ جی سارے میں شورا ہو رہا ہے میں نائب بن گیا؟ حاکم کیا کہے گا؟ میں نے تو نہیں بنایا، میرے علم میں تو ہے نہیں، تو بن جائے گا۔ بے آئینی یہی معاملہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ہے جن کو لوگ خود ہی اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے دیتے ہیں کہ جی یہ دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے، یہ یوں کروا دے گا، یہ یوں کروا دے گا، اس کو خوش کر لو تو ایسا ہو جائے گا۔ اللہ کو کچھ پتہ نہیں۔ تو یہ سب ڈھلمل ہیں، یہ سب بودے ہیں، ضعف الطالب والمطلوب۔ ان کو جو شریک مان رہا ہے وہ بھی بودا ہے، اور جن کو مانا جا رہا ہے یہ بھی بودے ہیں، کچھ نہیں۔ تو اسلام کی نظر میں، قرآن کی نظر میں شرک ظلمت ہے، ایسی ظلمت ہے کہ اگر بغیر توبہ کے آدمی دنیا سے چلا گیا تو اس ظلمت سے نکل نہیں سکتا کبھی، اور اس کا انجام سوائے جہنم کے کچھ نہیں۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے قرآن پڑھے اور ظلمت سے نکلے، اندھیری سے نکلے، نور کی طرف آئے۔ نور ہے توحید، نافرمانی ظلمت ہے، فرما برداری نور ہے۔ بدعت ظلمت ہے، فرما برداری سنت یہ نور ہے۔ بدعت کا بھی معاملہ یہی ہے۔ ہم مثال دیا کرتے ہیں بدعت کی کہ کھوٹے سکے، فرضی نوٹ کوئی چلا دے اور بالکل ایسے ہی چھاپ دے جیسے گورنمنٹ نے چھاپ رکھے، ہو سکتا ہے اس سے اچھا بنا کے چھاپ دے، بڑھیا کاغذ پہ چھاپ دے اور رنگین کر دے۔ تو جب آپ اس نوٹ کو پرنٹر سے نکال کر دکان پر لے کر کے جائیں گے تو کیا ملے گا؟ دکاندار کیا کہے گا؟ یہ چورن والا نوٹ لے کے آئے ہو، یہ فرضی نوٹ نہیں چلتا، بلکہ اگر وہ شکایت کر دے گا پولیس کو تو پکڑا جائے گا، جرم ہے۔ یہی معاملہ بدعت کا بھی ہے کہ دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی بات ایجاد کر دی جائے جو دین میں نہ ہو، اس پہ لیبل دین کا لگا دیا جائے، وہ دین نہیں بن سکتا، وہ ظلمت میں رہے گا۔
اندھیری میں رہے گا۔ سنت وہ ہے جو ثابت ہے قرآن سے، حدیث سے، پیغمبر علیہ السلام کی زندگی سے، صحابہ سے، اس کو آدمی اختیار کرے۔ اسی طرح یہ ساری بدعملیاں، بے حیائیاں، فواحش، شراب نوشی، بدکاری، جھوٹ، فریب، دغا، خوریزی، یہ ساری باتیں ظلمات میں داخل ہیں، اندھیریوں میں داخل ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا الظلم ظلمات یوم القیامہ، تم دوسرے کی حق تلفی کرو گے، قیامت میں اندھیریاں تمہارے لیے سامنے آئیں گی اس ظلم کی وجہ سے۔ قرآن ان سب چیزوں سے منع کرتا ہے۔ اندھیریوں سے نکلو، اجالے میں آؤ، اور یہ بالکل پکا اور سچا اور صحیح اور برحق کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، کسی بندے کا، کسی فرشتے کا، کسی انسان کا، کسی جنات کا، حتیٰ کہ خود پیغمبر کا بھی اس میں دخل نہیں۔ کیا آپ نے کوئی آیت اپنی طرف سے بنا دی ہو، یا کوئی سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو گھٹا دی ہو؟ نہ گھٹا سکے نہ بڑھا سکے۔ یہ کتاب اللہ نے ہمیں دی ہے صراط مستقیم پر قائم ہونے کے لیے۔ قرآن سے ہمیں وابستہ رہنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے، بچیوں کو قرآن پڑھائیے، جوانوں کو پڑھائیے۔ اگر بڑی عمر ہو گئی اب تک نہیں پڑھا، انہیں پڑھائیے، تجوید کے ساتھ پڑھائیے، اچھے لہجے میں پڑھائیے، حسن ادا کے ساتھ پڑھائیے، اور قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کیجیے۔ مساجد میں قرآن پاک کے درس کی مجلس ہونی چاہیے، چاہے تھوڑا تھوڑا وقت ہو، 10 منٹ 15 منٹ صحیح، لیکن جو قرآن کا پیغام ہے وہ ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ بے شک بغیر سمجھے بھی قرآن نفع سے خالی نہیں ہے، لیکن سمجھ کے پڑھیں گے تو نفع کئی گنا بڑھ جائے گا۔ جو معتبر علماء ہیں، باصلاحیت ہیں، وہ کسی بھی زبان میں، جو جس زبان سے لوگوں کو سمجھایا جا سکے، تذکیر ہو سکے، آسانی اور سہولت کے ساتھ، وہ مساجد میں یہ نظام قائم کریں۔ کسی بھی نماز کے بعد، روزانہ ہو یا ہفتہ واری ہو یا جیسا بھی طے ہو جائے، تو آپ خود محسوس کریں گے کہ قرآن کو سمجھنے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ خود محسوس کریں گے، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ایسی عجیب کتاب ہے، عجیب نعمت ہے، گراں قدر نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسا کہ مولانا نے ابھی فرمایا کہ یہ مدرسہ قائم ہوا اور چل رہا ہے، بچے نے آپ کے سامنے پڑھ کے بھی سنایا ماشاءاللہ اچھے لہجے میں۔ اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے، شرور سے محفوظ رکھے، ضروریات کا تکفل فرمائے۔ معاونین، منتظمین، اساتذہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔